السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا وی این انسٹیٹیوٹ چینل. دس از یور اسپیکر امائمہ سہیل. اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس ٹاپک پہ وہ بہت ہی ایک ضروری اور بہت ہی ایک سمجھنے والا موضوع ہے کہ ہمیشہ اچھا رہنا ضروری نہیں ہوتا. کبھی کبھار یہ ایک پچھتاوا بھی بن جاتا ہے. جیسے سائیکالوجی میں نائس پرسن اس کو بولا جاتا ہے جو ہر بات کو مان جائے، بس دوسروں کو خوش رکھنے کے چکر میں وہ اپنی نیڈز، اپنی ڈیزائرز، اس کے جو خواہشات ہیں ان کو بھول جاتا ہے اور اپنی مینٹل ہیلتھ پہ بالکل بھی وہ فوکس نہیں کرتا اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اصل میں وہ چاہتا کیا ہے. ان کے لیے دوسروں کی نظر میں ایکسیپٹیڈ ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. وہ دوسروں کو بس خوش رکھنا چاہتے ہیں، وہی ان کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین، یعنی کہ وہ بالکل ہی ان پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اپنی ایموشنل سٹیٹ ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ ایک ایموشنل امیچیورٹی ہے. اور جو ایک اوورلی نائس پرسن ہے، لوگ اس پہ بھروسہ بھی نہیں کرتے ہیں. جو بے حد غمگین کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہائی لیول سٹریس ہے، ہائی لیول ڈپریشن ہے، وہ اوورلی نائس پرسن پہ ایک دم بھروسہ بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ شاید یہ اتنا اچھا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کوئی اس کو کام ہوگا، کوئی اس نے ہمیں نقصان پہنچانا ہوگا. ان لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے سوالات پھر اٹھتے ہیں کہ اگلے کو دیکھ کے کہ یہ تو ایسا اتنا اچھا بندہ ہو ہی کیسے سکتا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور یہ بندہ ہمیشہ اتنے اچھے جو رہتے ہیں نا، یہ اگلے کی حرکت سے وہ کتنا ہی کیوں نہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں، ان کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگ رہا ہو، لیکن وہ بولتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی کو کیا سامنا کریں، ہم ان کو کیا بولیں. بس انہوں نے دوسروں کی نظر میں اچھا انہوں نے رہنا ہوتا ہے کہ میری امیج نہ خراب ہو جائے، وہ اس وجہ سے بول ہی نہیں پاتے ہیں. اور اگلے پھر کیا کرتے ہیں جی، فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، کوئی قدر ہی نہیں کرتے ہیں. اچھا برا بھی مان جائے گا تو کیا ہے، 2-3 لفظ سوری کے بولیں گے اور اس کو ایسے کر دیں گے، اس نے راضی ہو جانا ہے بھائی. مطلب قدر کھو بیٹھتے ہیں جو بہت ہی اچھے بنتے ہیں نا لوگ. ٹھیک ہے، اس وجہ سے بہت اچھا بننا بھی آج کل کے زمانے میں بہتر نہیں ہے. اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہم دوسروں کی اٹینشن تبھی لے سکتے ہیں، دوسروں کی لائلٹی، دوسروں کی سنسیئرٹی، ان کی کیئر، ان کا پیار تبھی حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم ان کی ہر بات میں ہاں ملائیں گے، اگری کریں گے، ہم ان سے کوئی آرگومنٹ نہیں کریں گے، ان کو خوش رکھیں گے، تو ہی یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن اتنا سیدھا سادہ رہنا، اتنا اچھا رہنا از اے بیڈ تھنگ آلسو. یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے انسان نہ بنیں، لیکن بہت زیادہ اچھا ہو جانا، اپنی نیڈز، اپنی ڈیزائرز، اپنی جو ضروریات ہیں ان کو بھول جانا، یہ غلط بات ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ سٹیپس ہیں. سٹیپ نمبر 1 از ایکسپریس یور فیلنگز، کہ جو آپ فیل کر رہے ہیں، جو آپ کا سچ ہے، اگر آپ دوسروں کی باتوں سے، دوسروں کے ایکشن سے افیکٹ ہو رہے ہیں تو اس پہ بولنا سیکھیں، اس کو ایکسپریس کرنا سیکھیں کہ واقعی یس میں یہ فیل کر رہا ہوں. اگر نیگیٹو افیکٹ ہے تو اس کو روکیں. ٹھیک ہے. لیکن جو سیدھے سے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی باتوں کو دبا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح دوسروں کو ٹھیس پہنچے گی، دوسرے کیا سوچیں گے، اگلے بیزار ہو جائیں گے ہم سے، تو وہ اس لیے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے ہیں. تو the first step is to start expressing your feelings. The second step is give yourself time. اپنے آپ کو وقت دینا سیکھیں. جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ دوسروں کو خوش رکھنا، دوسروں کی کیئر کرنا ضروری ہے، اتنا یہ بھی سمجھیں کہ آپ نے اپنا بھی دھیان رکھنا ہے، اپنا بھی کچھ خیال کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی گروم کرنا ہے، وہ بھی چیز اتنی ہی ضروری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ہی سیلفش ہو جانا ہے، کہ آپ نے دوسروں کی پرواہ نہیں کرنی، بس خود ہی خود ہیں. نہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے وقت میں آپ نے دوسروں کو پریورٹی دینی ہے، دوسروں کو فرسٹ نمبر پہ رکھنا ہے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کس وقت میں آپ نے اپنے آپ کو پریورٹی میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دینی ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اپنے آپ کو وقت دینا ہے. جب یہ ڈفرنس ہمیں سمجھ آ جائے گا نا کہ ہم نے اپنی نیڈز، اپنی ڈیزائرز کو کب فوقیت میں لانا ہے اور دوسروں کو کب ہم نے سامنے رکھنا ہے اپنے، تو ہم کیا ہوں گے کہ ایموشنلی اسٹرانگ، ہم مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوں گے، سائیکولوجیکلی بھی اسٹرانگ، اور سوشلی بھی ہم اپنا جو رول ہے وہ اچھے طریقے سے پلے کر پائیں گے. اینڈ the third step is limit your boundaries and learn to say no. یعنی کہ اپنی باؤنڈریز بنانا سیکھو اور نہ کہنا سیکھو.
جو کچھ سیدھے سے لوگ ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی دوسرا کام کہہ رہے وہ بے حد مشکل ہے یا آپ اس پہ ڈس ایگری کر رہے ہو لیکن نہ نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس سے ایگری ہو جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہو جائے گا، میں کر دوں گا یا میں کر دوں گی. لیکن اپنی باؤنڈریز کو بنانا سیکھیں اور نہ کہنا سیکھیں. نہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے نہ کہہ دیا تو کیا پتہ ہمارا اس سے جو تعلق ہے وہ خراب ہو جائے، اگر دوستی ہے دوستی ٹوٹ جائے گی، اگر رشتہ ہے کوئی تو اچھا رشتے میں کوئی خرابیاں یا خلل پیدا ہو جائے گا. تو اسی لیے لوگ نہ کہہ ہی نہیں پاتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی ایگزاسٹڈ ہونے سے بچانے کے لیے، اپنی نیڈز کو پریورٹائز کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کو نہ کہنا سیکھنا چاہیے. اور ہاں جب آپ نہ کہہ رہے ہیں نا تو ساتھ ایکسپلینیشن دینا ضروری نہیں ہے. آپ بس اس چیز پہ کانفیڈنٹ رہیں کہ آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں تو بس کر رہے ہیں، دوسروں کو اس کو ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ یوز ہونے سے بچنا چاہتے ہیں سو لرن ٹو سے نو. اینڈ دا فورتھ اسٹیپ از نو یور سیلف ورتھ. سیلف ورتھ کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا ویلیویبل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کتنا ڈیزرونگ سمجھتے ہیں. جو سیدھے سادے سے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے حق میں بالکل بھی نہیں بول پاتے ہیں، اپنی وہ ہر چیز دوسروں کو دے دیں گے اور بعد میں وہ اسی چیز پہ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. اور وہ اپنے آپ کو تب اتنا ورتھی سمجھتے ہیں اگر اگلا ان کو اپروو کر رہا ہے، اگر اگلا ان سے ایگری ہے. یعنی کہ ان میں جو سیلف اسٹیم ہے، ان کی خود اعتمادی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، لوویسٹ لیول پہ ہوتی ہے. تو ہمیں اسی خود اعتمادی کو بڑھانا ہوگا، اپنے ٹرو سیلف کو جاننا ہوگا اپنی ورتھ کو پہچاننے کے لیے. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، کمنٹ، سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. تھینک یو، جزاک اللہ. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.